نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والاقرب رواه احمد و ابو داود و الترمذی والنسائی۔ اس کے معنی ہو بہت سی کتابوں میں احادیث مبارکہ کی یہ حدیث پاک آئی ہے، کچھ کا نام انہوں نے ضرور شمار کیا جو مشہور کتابیں ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں اگر سانپ آ جائے یا بچھو آ جائے تو مار ڈالو اس کو نماز میں۔ اس کو الاسودین سے تعبیر کیا گیا ہے کہ دو کالوں کو، اقتلوا الاسودین، اسود کالے کو کہتے ہیں، دو کالوں کو قتل کر ڈالو۔ اگر بات یہاں تک ہوتی تو آپ ڈھونڈتے رہتی کہ دو کالے کون ہیں، لیکن خود حضور نے فرمایا کہ دو کالوں سے مراد ہے سانپ و بچھو۔ زیادہ تر یہ کالے ہی ہوتے ہیں، ویسے ان کا رنگ اور بھی ہوتا ہے، سانپوں کا رنگ بھی ہوتا ہے اور بچھو کا بھی رنگ اور ہوتا ہے، لیکن یہ کالے ہی سے مشہور ہے، شہرت ان کی کالے سے، اور ڈراؤنے بھی کالے ہی ہوتے ہیں۔ اب تو جادو بھی وہ ہے جو کالا ہو، بابا لوگ جب بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو تو کہتے ہیں اس پر کالا جادو ہو، سفید نہیں ہوا۔ ایسا نہیں کہ جادو نہیں ہوتا، ایسا بابا نہیں بناتے، اس میں کچھ سچے بات بھی ہیں بس، لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہے تو کہتے ہیں اس پر کالا جادو۔ کالی چیز خطرناک ہوتی، کتا بھی جو کالا ہوتا خطرناک ہوتا، لیکن اگر آدمی کالا ہو تو خطرناک نہیں۔ میں جب پہلی بار افریقہ گیا، یعنی ایسٹ افریقہ کینیا 81 میں، تو وہاں جب کالوں کو دیکھا تو وہ اتنے کالے تھے کہ سیاہی بھی ان سے بھیک مانگتی تھی، لیکن رنگ کے وہ کالے تھے، دل کے سفید تھے، بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ اگر علماء اور مشائخ گاڑی کے آگے بیٹھے ہوں جلدی سے اس کو پاس دے دیتے تھے، اور اگر پلین سے آپ اترے ہو تو آپ کو جلدی سے چھوڑ بھی دیں گے، اور آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو سلام بھی کریں گے۔ تو میں نے کہا یا اللہ ان کا رنگ کالا ہے، دل سفید ہے۔ اس کے برعکس میں نے مغرب کو دیکھا کہ ان کا رنگ تو سفید ہے، گورے چٹے، ان کا چہرہ تو سفید ہے لیکن دل سیاہ ہے۔ آج دنیا میں جو خون خرابی کی محفلیں گرم ہے، زیادہ تر یہ سب مغرب کی دین ہے۔ انہیں پوری دنیا کو حکمرانی کا شوق ہے، اور حکمرانی کے لیے انہوں نے بہت سی لندرانیاں کی جو حقیقت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہاں دو کانوں سے حضور نے صرف سانپ اور بچھو کو مراد دیا۔ بچھو کسی غصے کی وجہ سے نہیں، کسی کینہ کی وجہ سے نہیں، کسی حسد کی وجہ سے نہیں ڈنک مارتا۔ بچھو اس کی طبیعت ہے ڈنک چلانا، وہ ڈنک چلاتے رہتا اپنا۔ اب کسی کوئی بھی آ جائے اس کے ساتھ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے۔ اس کو مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ نیش اقرب ناز پائے کی نش مقتضا ہے طبیعت کی نش۔ بچھو کا ڈنک مارنا کسی کینہ کپٹ کی وجہ سے نہیں، کسی غصے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی طبیعت ہی ڈنک چلانا ہے۔ اب اس ڈنک کے ساتھ میں جو بھی آ جائے، وہی حال سانپ کا بھی ہے۔ کسی انسان کی دشمنی تو نہیں ہوتی، لیکن آدمی کا فائدہ تو کاٹنے کا۔ لیکن سانپ کے بارے میں بھی لکھا ہے، ارے سعدی صاحب نے کچھ چھوڑے نہیں، کچھ نہیں چھوڑا، یہ تو بچھو کو کہتا نا۔ سانپ کے بارے میں بھی لکھا ہے، وہ ہمارے درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ سانپ کہتے ہیں ازامار برپائے رائی سنت کہ ترسد سرسرا بقوبت بسنت، یہ سانپ کے بارے میں کہا۔ چرواہے کو سانپ اس لیے کاٹ لیتا ہے، زیادہ تر بکری کے چرواہوں وغیرہ کو جو جاتے ہیں چرانے کے لیے، اسے سانپ کاٹ لیتا ہے، یا گھسیاری گھاس واس کاٹنے جاتے ہیں، یہ اس لیے کاٹ لیتا ہے کہ جانتا ہے میں نہیں کاٹوں گا تو میرا سر پتھر سے کچل ڈالے گا چرواہ۔ تو یہ عجیب دشمن ہے، ان کو چاہے جتنا دودھ بنا پلا دو سانپ کو، ان کا زہر کم نہیں ہوگا بلکہ تھوڑا زیادہ ہو جائے۔ یہ آپ کے دوست نہیں ہوں گے، جب بھی موقع ملے گا تو کہا اگر یہ نماز میں مل جائے دونوں تو ان کو مار دو، نماز میں نہیں مار دو، اچھی بات ہے۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری بھی سن لیجیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یہ نیچے والی وعن طلق ابن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسا احدکم فی الصلاۃ فلینصرف
فلیتوضأ ولیعد الصلاۃ۔ طلب ابن علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی نماز میں ہوا خارج ہو جائے، انسان ہے، اس کی طبیعت ہے بیچارے کی، بیچارہ نہیں روک سکا تو خارج ہو گئی وہ، جب کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو ظاہر وضو ٹوٹ گیا۔ جو چیز سبیلین سے نکلتی تھے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، پیشاب پاخانے کی راہ سے کوئی بھی چیز نکل، پیشاب نکل جائے یا پاخانہ نکل جائے یا ہوا نکل جائے تو پھر کیا کرے نماز میں بیچارہ؟ حضور اس کا علاج بتا رہے ہیں۔ فلینصرف، تو چاہیے کہ نماز سے نکل جائے، اسی وقت نکل جائے۔ فلینصرف فلیتوضأ، اور پھر جا کے وضو کرے، ولیعد الصلاۃ، اور پھر سے نماز پڑھے، بس ہوگا۔ کوئی مذاق نہیں، کوئی ڈانٹ پھٹکار نہیں، انسان ہے، اس کی طبیعت ہے۔ یہاں تو اتنا ہی ہے، ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں تو تھوڑا اور معلوم ہو جائے آپ کو۔ اس وقت اتفاق سے آپ وہی سیکھ رہے ہیں جو درسگاہ میں طلبہ سیکھتے ہیں، صرف یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اسے نرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے عوام بھائی بھی سمجھ گئے۔ زیادہ توجہ کے مرکز ہمارے لیے عوامی لوگ ہیں، خصوصی دروس تو درسگاہ میں ہو رہے ہیں لیکن عوامی درس بہت کم ہے، خاص طور سے اپنے یہاں۔ اس پر ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، لیکن ترمذی میں کہیں کچھ کم کہیں زیادہ آیا، لیکن روایت کیا اس کو۔ اب یہ حدیث عائشہ کی آ رہی ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا احدث احدکم فی صلاته فلیاخذ انفہ ثم لینصرف، رواه ابو داؤد۔ ابو داؤد کی پھر روایت لائی ام المؤمنین سے ہے، بات وہی ہے کہ اس میں مگر صرف ہوا خارج ہونے کی بات نہیں ہے، وہاں اس سے آگے کی بات ہے کہ ہوا کے ذریعے سے آپ کا وضو گیا، یا پیشاب میں قطرے کچھ نکل پڑے اس کی وجہ سے گیا، یا پاخانے کا آپ کو ڈروا جلاب وغیرہ ہے وہ نکل گیا کچھ، تو وہاں وضو گیا، حدث، اسی لیے حدث کہہ رہے ہیں، حدث عام ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب یہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ اس کا کسی حدث کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا نماز میں، کچھ ہوا کی اوپر دوا نہیں ہے، سب ہوا کی دوا کرو، ایسے بھی ٹوٹ گیا۔ تب حضور نے فرمایا فلیاخذ انفہ، تو اپنی ناک پکڑ لو، سمجھے؟ وہ آدمی جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے وہ اپنی ناک پکڑ لے نکل جائے گا، تاکہ حیا بھی باقی رہے نماز میں۔ ہے تو یہ طبعی چیز لیکن لوگوں کو حیا آتی ہے اس سے، کیسا نماز میں کیسے ہو گیا، سمجھ میں؟ تو یہاں کا حیا کا پردہ بھی ڈالا حضور نے، اور نماز کی پابندی۔ ناک جب آپ نے پکڑی تو لوگ سمجھیں کہ اس کو نقصیر ہو گئی ہے، کچھ خون ہونے لگا ہے ناک سے اس لیے ناک پکڑ لیا، یہ نہیں سمجھے کہ کسی اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، نقصیر سے بھی خون نکل کر کے اپنی جگہ سے بیٹھ گیا تو دم مسفوح بہنے والا خون جو ہے تو ناپاک، خون بستہ جو ہے وہ جائز ہے، دم مسفوح جو ہے یعنی بہتا ہوا خون وہ ناپاک، تو بتایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنی ناک پکڑ لے اور نکل جائے اور پھر وضو کرے اور پھر نماز۔ دیکھا آپ نے یہاں زیادہ کیا نا، بتایا ناک پکڑ لے۔ اب اس کی حیا بھی رہ گئی نماز میں، اور دوسرے غیبت کرنے سے بھی بچے کہ لوگوں سے کہتے پھر گئی تو نماز میں وضو توڑتا رہتا تھا، وہ اس کی برائی دنیا میں اچھائی کم لوگ پھیلاتے ہیں اور برائی لے کے زیادہ بھاگتے ہیں۔ جو اچھے لوگ ہیں صرف اچھائی کے پیچھے رہتے، اچھائی ہوگی تو لوگوں سے بیان کر دیں گے، برائی ہوگی تو اس کو پھینک دیں گے، اس کو چھپا لیں گے، اس پر پردہ ڈالتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا برائی کو صرف اچھالتے ہیں اچھائی کے لیے، اور یہ ان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ صرف ان کی برائی لے کے بیٹھے۔ ارے اپنی برائی کیا کم ہے کہ ہم دوسروں کی برائی لے کے بیٹھے، تینوں کو آج 4 کر دیتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احدث احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کو حدث ہو جائے، وہی وضو ٹوٹ جائے، فی آخر صلاته، اس کی بالکل آخری نماز ٹھہر گئی، قبل ان یسلم، اس سے پہلے کہ سلام پھیرے حدث ہو گیا اس کو۔ اب اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں کہ کب کیا ہوتا ہے، کچھ معلوم۔
فقط جاز صلاۃ، تو اس کی نماز جو ہے جائز ہو گئی ہے، یعنی ہو گئی اس کی نماز، ایک دم بالکل آخر میں تھا، نہیں روک پایا تو اس نے جان بوجھ کے خارج کر دیا، پھر کسی طرح سے تکلیف اس کی بڑھ جاتی، جائز ہو گئی۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں ہے کہ وہ خروج بالسنہ ہی ہونا چاہیے، اپنے کسی کام سے نماز سے نکلنا، اور سب سے اچھا ہے کہ تکبیر کے ساتھ نماز کی ابتدا کرنا، اللہ اکبر کہنا، اور تسلیم کے ساتھ سلام پھیرنا، یہ ہے سمجھنا، یعنی اللہ کی بڑائی سے نماز شروع کرو اور سب کی سلامتی پہ جا کے نماز ختم کر دو بندوں کے، چاہیے طریقہ تو یہی ہے، لیکن اب وہ نہیں کر پا رہا ہے، جواز کی حد تک کہا کہ جائز ہے، وہ سمجھنا، اس نے حد سے خروج کیا، حد سے خارج ہو گیا، نماز سے نکل، تسلیم سے نہیں کیا، تسلیم ہونا چاہیے تھا، بات سمجھ، لیکن سرکار ہے میں ہو گیا، سرکار جسے کہیں ہو گیا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ آج 4 حدیثیں میں نے پڑھ لی اور اسی پر دوسری فصل ختم ہو گئی، اور اللہ کو منظور ہے تو جلدی ہم شروع کر دیں گے تیسری فصل بھی، چونکہ دوسری فصل ختم ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے حبیب کی باتیں جو صرف دین سمجھانے کے لیے ہیں، ہمیں آپ کو توفیق دے رکھی ہے، لہذا اس نبی کا یہ کلام ہے، اور جو نبی اپنی امت تو سب سے زیادہ مہربان، اتنا کوئی مہربان نہیں، کوئی 100 ماں باپ ہو تو بھی اتنی مہربانی نہیں کر سکتے جو حضور، اسی لیے کہتے تھے میرے ماں باپ آپ کے دیکھو، تو ہم کو چاہیے کہ